لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خداوند کریم کسی نفس کو، کسی جان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے کہ جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنی اس میں وسعت ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو نیکی نفس کماتا ہے وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے. وعلیہا ما اکتسبت. اور جو برائی کوئی نفس کماتا ہے تو اس کا وبال اور اس کا نقصان بھی اسی نفس کے لیے ہے. یعنی خداوند کریم غنی علی الاطلاق ہے. غنی علی الاطلاق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے نماز کی، نہ کسی کے روزے کی، نہ کسی کے حج کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسے اپنی مخلوق کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اتنے لوگ مثال کے طور پر عبادت کریں گے تو وہ خدا بنے گا یا اس کی بڑائی ثابت ہوگی، اور اگر اتنے لوگ عبادت نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ اس کی بڑائی میں یا اس کی کبریائی میں کچھ کمی آ جائے گی. وہ غنی علی الاطلاق ہے. نہ بندوں کے سجدوں سے اس کی کبریائی میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، نہ کافروں کے کفر سے اس کی کبریائی میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے. لہذا خداوند کریم نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم نیکی انجام دیتے ہو اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے. یعنی اگر میں نے تم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ واجب کیا ہے، شریعت کو لاگو کیا ہے، تو اس کا فائدہ میرے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ خود تمہارے لیے ہے. اور اسی طریقے سے جو برائی تم انجام دیتے ہو اس کا نقصان بھی تمہارے ہی لیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان معصیت کرے تو خدا کی بڑائی میں یا اس کی کبریائی میں یا خدا کی خدائی میں کچھ کمی آ جائے. گفتگو کا سلسلہ جو ہم چل رہا تھا گزشتہ درس میں وہ تھا آسان نیکیاں، اور آسان نیکیوں کے عنوان سے اس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا تھا. اور اس وقت آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ویسے تو پوری شریعت ہی خداوند کریم نے آسان رکھی ہے، بالخصوص جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ پوری شریعت آسان ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریعت کا کوئی حکم انسان کے لیے ممکن نہ ہو اس کو انجام دینا ہے، اس لیے کہ تکلیف لا یطاق ہے، اور تکلیف لا یطاق کبھی بھی خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے نہیں رکھی.
کچھ شریعت میں بھی کچھ ایسی نیکیاں خداوند کریم نے رکھی ہیں جو انتہائی آسان نیکیاں ہیں، جنہیں انسان بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی پیسہ خرچ کیے، بغیر کسی جسمانی تھکاوٹ کے انسان انجام دے سکتا ہے۔ بہت سی نیکیاں ہیں اور وہ روزمرہ کی نیکیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات ذہنوں میں رہے کہ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ یعنی نیکیوں کی طرف بھاگتا جاتا ہے کہ اتنی نیکیاں ہو گئیں، اتنی نیکیاں ہو گئیں، آج مثال کے طور پر زیارت عاشورہ پڑھ لی، آج سورہ واقعہ پڑھ لی، آج سورہ ملک پڑھ لی۔ دوسری طرف سے غافل ہو جاتا ہے کہ اگر گناہ انجام دیے تو یہ گناہ مضر ہوتے ہیں نیکی کے لیے۔ جس طریقے سے نیکی گناہ کو مٹانے کا کام کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ گناہ نیکی کو مٹانے کا کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بھی روایت آپ سنیں گے اس درس میں یا اس کے بعد والے درس میں، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اصحاب نے کہا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے، ہمارے تو اتنے سارے درخت ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنے باغات میں اس دنیا سے آگ مت بھیجو۔ یعنی انسان غافل نہ ہو کہ میں اتنے کام اور اتنی نیکیاں میں نے کما لی ہیں، بس یہ کافی ہے اب میرے لیے۔ اب مثال کے طور پر اگر تھوڑے بہت گناہ بھی ہو گئے ہیں تو وہ چلتا ہے، یہ چلنے والا کام نہیں چلتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج جس نیکی کا ہم تذکرہ کریں گے اور روایت میں بہت زیادہ اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے، اس کا عنوان جو بانا گیا ہے احادیث کی کتابوں میں، وہ ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا، مومن کو خوش کرنا۔ یہ احادیث کا پورا باب ہے اور کئی روایات موجود ہیں، لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان نیکیوں کو بیان کیا جائے کہ جو ایک طریقے سے روایت کے اعتبار سے بھی مستند ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک دو روایت اس کے بارے میں پائی جاتی ہو۔ یعنی شیعہ سنی تمام مصادر میں اس مطلب پہ، اس باب پر کافی احادیث موجود ہیں ہمارے پاس۔ ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل کو خوش کرنا یا مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا، جیسے کہ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی ایسا حلال طریقہ کہ جس کے ذریعے سے آپ مومن کو خوش کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا طریقہ، یہ ایک نیکی ہے۔ اچھا، اس میں ضروری اس کی بھی کوئی لمٹ بیان نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ صدقے کی کوئی لمٹ بیان نہیں ہوئی ہے، اس کی بھی کوئی لمٹ بیان نہیں ہوئی ہے کہ آپ یہ کام کریں تو ہی مثال کے طور پر ادخال السرور کہلائے گا۔ کسی بھی کام سے اگر آپ کا کوئی مومن خوش ہوتا ہے اور وہ کام حلال کام ہو تو یہ ادخال السرور کے زمرے میں آتا ہے۔ ثواب الاعمال میں روایت نقل کی گئی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ عز وجل الی داود علیہ السلام ان العبد من عبادی لیأتینی بالحسنہ فأبیحہ جنتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ میرا بندہ میرے پاس ایک ایسی نیکی لے کر آتا ہے کہ میں اپنی جنت کو اس کے لیے مباح قرار دے دیتا ہوں، یعنی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ فقال داؤد علیہ السلام یا ربی وما تلک الحسنہ، حضرت داؤد نے عرض کی خدا کی بارگاہ میں کہ وہ کون سی نیکی ہے کہ جس نیکی کے سبب سے تو اپنے بندے کے لیے جنت کو مباح قرار دے دیتا ہے۔ فرمایا کہ قال یدخل علی عبد المؤمن سرورا، میرے مومن بندے کے دل میں خوشی داخل کی جائے، یعنی میرے مومن بندے کو خوش کیا جائے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ کیا کروں؟ کہا کہ ولو بتمرتن، اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور کے ذریعے سے، جیسے وہ گزشتہ درس میں ہم نے صدقے کے متعلق سنا کہ صدقہ دو اگرچہ کہ آدھی کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اسی طریقے سے یہاں پہ یعنی کم سے کم مقدار بیان کر دیے، زیادہ سے زیادہ ہی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک کھجور کے ذریعے سے، ایک پانی کے گلاس کے ذریعے سے، مثال کے طور پر ایک جملے کے ذریعے سے، ایک
حلال لطیفے کے ذریعے سے، یعنی مزاح کے ذریعے سے اگر آپ کسی مومن کو خوش کر سکتے ہیں تو یہ ایسی نیکی ہے جو جنت کو آپ کے لیے کیا کر دے گی؟ حلال کر دے گی، مباح کر دے گی آپ کے لیے۔ جب جناب داؤد علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ حق لمن عرفک الا ينقطع رجاءہ منک، وہ شخص اے پروردگار جو تجھے پہچانتا ہو اس پر حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی امید کو تجھ سے منقطع نہ کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے پروردگار جب تو نے اتنے چھوٹے سے کام پر جنت کو رکھ دیا تو پھر بندے کو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کر کے مایوس ہو جاتا ہے رحمت پروردگار سے۔ الیأس من رحمت اللہ، گناہ کبیرہ میں سے دوسرے نمبر کا گناہ۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، گناہ کبیرہ میں سے پہلا گناہ ہے الشرک باللہ۔ دوسرے نمبر کا یہ گناہ ہے الیأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو جناب داؤد فرمانا چاہتے ہیں کہ اے پروردگار جب تو اس قدر رحیم و کریم ہے کہ ایک مومن کو ایک کھجور کھلانے پر اگر خوشی حاصل ہو جاتی ہے اور اس پر تو جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے تو پھر تو مومن کو نا امید ہی نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قرب الاسناد میں سوال کیا گیا، ایک روایت نقل کی گئی قرب الاسناد کتاب میں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ یا رسول اللہ خدا کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے، پسندیدہ ترین عمل؟ فرمایا اتباع سرور المؤمن، مومن کی خوشی کا اتباع کیا جائے، یعنی وہی معنی وہی ہے، یعنی مسلمان کو خوش کرنے کا وسیلہ ڈھونڈا جائے، حلال طریقے سے مسلمان کو مومن کو خوش کیا جائے۔ پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما اتباع سرور المسلم، اتباع سرور المسلم کیا ہے؟ یعنی مسلمان کی خوشی کا اتباع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا قال شبع جوعتہ وتنفیس کربتہ وقضاء دینہ، کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کی بھوک کو ختم کیا جائے، اس کی جو مشکلات ہیں اس سے اس کو نجات دی جائے اور اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ یعنی اگر انسان یہ کام کر سکتا ہے، اتنی قدرت ہے، تو انسان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ سب زمرے میں آتے ہیں ادخال السرور فی قلب المومن کے، یعنی کسی مومن کو خوش کرنے کے زمرے میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کا قرض آپ نے ادا کر دیا۔ ایک مومن ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر قرض ہے اور یہ قرض کے تلے دبا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں بہت ہی اپنی سوسائٹی کے متعلق گفتگو کروں تو بہت سی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں وہ قرض دار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر، یا بیٹیوں کی شادی آتی ہے اور والدین کے پاس نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ نے مدد کر دی یا ان کے قرض کو ادا کر دیا، یا مثال کے طور پر کچھ فقراء ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، خداوند کریم کا شکر ہے کہ ہم 3 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید 2 وقت کھاتے ہیں یا شاید 1 وقت کھاتے ہیں یا شاید نہیں کھاتے، یا 1 دن کھاتے ہیں 1 دن نہیں کھاتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں، تو ان کی بھوک کو ختم کر دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں مثال کے طور پر جن کے بچوں کے پاس پہننے کو صحیح کپڑے نہیں ہیں یا پہننے کو صحیح جوتے نہیں ہیں، تو آپ نے اگر ان کو کر سکتے ہیں یہ کام، تو یہ سارے کام زمرے میں آتے ہیں ادخال السرور کے، مومن کے دل میں خوشی ڈالنے کے یا مومن کو خوش کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ تمام کام قضاء حاجت مومن، یعنی مومن کی حاجت کو پورا کرنا، مومن کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ادخال السرور کے زمرے میں آتا ہے۔ اعمال توسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کیا گیا، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یہ بہت لطیف روایت ہے، اس کو آپ محظوظ کریں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ اذا بعث اللہ المؤمن من قبرہ، جب خداوند کریم مومن کو اس کی قبر سے اٹھائے گا،
تو خرج معہ مثال، تو اس کی قبر کے اٹھنے کے ساتھ ایک اور چیز اس کی قبر سے نکلے گی جس کو جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ جسم مثالی یعنی ایک میں ہوں مثال کے طور پر، اور اگر میرے ہی جیسا کوئی شخص یہاں پر یا کوئی چیز کوئی وجود یہاں پر موجود ہو تو اس کو کہا جاتا ہے جسم مثالی۔ جسم مثالی کی عموماً مثال دی جاتی ہے جیسے آپ خواب میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، خواب میں آپ نے اپنے والد کو دیکھا، خواب میں اپنے والدہ کو دیکھا، تو وہ جو جسم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جسم مثالی ہے۔ یعنی آپ کے والد نہیں آتے خواب میں یا آپ کے ذہن میں نہیں آتے، لیکن وہ ہوتے بالکل شبیہ آپ کے والد کی طرح یا آپ کے والدہ کی طرح۔ تو کہا کہ جب مومن کو اٹھایا جائے گا تو اسی کی مثال، اسی کی شبیہ ایک اور وجود کو اٹھایا جائے گا۔ وہ جو جسم مثالی ہوگا وہ کیا کام کرے گا؟ یقدمہ امامہ، وہ اس کے آگے آگے چلے گا۔ فَكُلَّمَا رَأَى الْمُؤْمِنُ حَوْلًا مِّنْ أَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس جب بھی مومن قیامت کی ہولناکیوں میں سے کسی ہولناکی میں مبتلا ہوگا یا کسی ہولناکی کو دیکھے گا یا کسی ہولناکی کو محسوس کرے گا، قال له المثال، تو وہ جو جسم مثالی ہوگا وہ اس بندہ مومن سے کہے گا کہ لا تجزع ولا تحزن، کہ جزا نہیں کرو، جزا نہیں کرو یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَالْكَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور تجھے بشارت ہو خداوند کریم کی جانب سے سرور یعنی مسرت کی، خوشی کی، اور خداوند کریم کی جانب سے کرامت کی، اکرام کی۔ فما یزال یبشرہ بالسرور والکرامۃ من اللہ سبحانہ حتی یقف بین یدی اللہ عز وجل ویحاسبہ حسابا یسیرا، بس یہ جو جسم مثالی ہوگا یہ ہر موقع پر اس بندہ مومن کو بشارت دیتا رہے گا، یعنی ایک طریقے سے اس کو تسلی دیتا رہے گا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشی ملنے والی ہے، تمہیں اللہ کی جانب سے احترام ملنے والا ہے، تم اللہ کی جانب سے نوازنے والے ہو، نوازے جانے والے ہو۔ یہ یہاں تک کہ وہ بندہ مومن خداوند کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، یعنی حساب و کتاب کے لیے۔ جب وہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو روایت کہتی ہے یحاسبہ حسابا یسیرا، خداوند کریم اس کا بہت تھوڑا حساب لے گا، یعنی جلدی فارغ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جلدی بھی وہاں کا جلدی ہے، یہاں والا جلدی نہیں ہے، یہ قیامت والا جلدی ہے۔ تو بہرحال دوسروں کے مقابل میں جو قیامت کی دیر ہے اس کے مقابل میں جلدی ہے، کا جلدی فارغ ہو جائے گا۔ جب وہ تھوڑا سا اس کا حساب ہوگا تو خداوند کریم حکم دے گا وَيَأْمُرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، خداوند کریم اس کو حکم دے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ وَالْمِثَالُ أَمَامَهُ، اور وہ جو جسم مثالی ہے وہ اس کے آگے آگے چلے گا۔ فَيَقُولُ لَهُ الْمُؤْمِنُ، جب یہ سارا واقعہ رونما ہو جائے گا تو وہ بندہ مومن اس جسم مثالی سے کہے گا، کیا کہے گا؟ رحمک اللہ، خدا تجھ پر رحم کرے، نعم الخارج معی من قبری، تو کتنی اچھی چیز ہے جو میرے ساتھ میری قبر سے خارج ہوئی ہے، میرے ساتھ میری قبر سے نکلی ہے۔ ما زلت تبشرنی بالسرور والکرامۃ من اللہ عز وجل، اور جب سے تو قبر سے میرے ساتھ نکلی ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک تو مسلسل مجھے بشارت دیتی ہوئی آ رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں، خوف مت کھاؤ، تمہیں انشاءاللہ خداوند کریم خوشی عطا کرے گا، کرامت عطا کرے گا۔ فمن انت، پس اب بتاؤ کہ تم کون ہو۔ جب مومن کی ساری اسے کہنا چاہیے خوف ختم ہو جائے گا تو وہ مومن اس سے کہے گا کہ تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ فیقول له المثال، تو وہ جو جسم مثالی ہے وہ اس بندہ مومن سے کہے گی کہ انا السرور الذی ادخلتہ علی اخیک المؤمن، میں وہ خوشی ہوں کہ جو تو نے اپنے مومن بھائی کو پہنچائی تھی، میں وہ خوشی ہوں، یعنی ایک خوشی کی بات ہو رہی ہے، میں وہ خوشی ہوں جو تو نے اپنے مومن بھائی کو پہنچائی تھی۔ خلقنی اللہ منہ لأبشرک، مجھے خداوند کریم نے اسی خوشی سے خلق کیا ہے تاکہ میں تجھے بشارت دیتی رہوں۔ اچھا، یہ اس قسم کی جو روایتیں ہیں اگرچہ کہ اس میں علی الاطلاق ہے، یعنی ایک شبہے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آپ اس روایت کو بما ہوا اس روایت کو نہ دیکھیں، اس روایت کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں جو دوسری روایتوں میں ذکر ہوئی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اس
مثال میں اس روایت میں یہ کہا گیا کہ بندہ مومن اگر خوشی داخل کرے گا تو وہ ایک جس میں مثالی خارج ہوگا، وہ اسے مسلسل بشارت دیتا رہے گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس خوشی داخل کر لی، اب اس کے بعد آپ اور کوئی کام نہیں کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے خاص نیکی کو، اور اس کی جزا بیان کی جا رہی ہے. نہ یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ بس یہ کام کر لیا تو اب نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ فلاں یہ کام. مثلا یہ متاسفہ یہ کام بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں، بالخصوص عزاداری کے حوالے سے. جب ہم روایتیں سنتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آنسو جاری ہو گیا اور تمام کے تمام گناہ بخش دیے گئے، تو کوئی شک نہیں ہے یہ روایت، اس روایت میں موجود ہے یہ روایت، اور صادق مصدق سے یہ روایت صادق ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان ان روایتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اور یہ کہے کہ میں نے جو ہے وہ اب تمام کے تمام کام چھوڑ دیے، نہ مجھے نماز کی ضرورت ہے، نہ مجھے روزے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. تو ان روایت کو پڑھتے ہوئے یا سنتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ روایتیں ایک خاص نیکی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آئی ہیں، ایک خاص نیکی کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان دوسرے کاموں کو چھوڑ دے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد. ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 5 امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ان کے جد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من سر مؤمنا فقد سرنی، جس نے کسی ایک مومن کو خوش کیا اس نے مجھ رسول اللہ کو خوش کیا. ومن سرنی فقد سر اللہ، جس نے رسول اللہ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. یعنی اگر پورے باب میں اس ادخال السرور فی قلب المؤمن، اگر اس پورے باب میں کوئی روایت نہیں ہوتی سوائے اس روایت کے، یہی روایت کافی تھی اس نیکی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ زمانے کا امام ہم سے خوش ہو. وہ چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمانے کے امام ہم سے راضی و خوشنود ہوں. بیان کر دیا دیکھو ہماری خوشی کس میں ہے، مومن کو خوش کرو گے ہماری خوشی اسی میں ہے. تم نے ایک مومن کو خوش کیا گویا ہمیں خوش کیا. ابھی آپ روایت سنیں گی، طویل روایت ہے. اصول کافی میں ہی 5ویں امام سے روایت ہے کہ ان مؤمنا کان فی مملکت جبار فبلع بہ، کہ ایک مومن کسی ظالم اور جابر کے زیر حکومت زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. فبلع بہ، تو اس کا حق غصب کر لیا جاتا ہے. فہرب منہ الی دار الشرک، وہ مومن فرار کرتا ہے وہاں سے، ایک ایسی حکومت کی طرف چلے جاتا ہے، ایک ایسے ملک میں چلے جاتا ہے جہاں پر مشرکین کی حکومت ہوتی ہے. یعنی مسلمانوں کی حکومت سے فرار کر کے چلا جاتا ہے کہاں پر؟ مشرکین کی حکومت. فنزل برجل من اہل الشرک، اب یہ بہت اہم روایت ہے. پس جب وہ مشرکین کے حکومت میں جاتا ہے تو ایک ایسے شخص کا مہمان بنتا ہے یا ایک ایسے شخص کے پاس جاتا ہے کہ جو مشرکین میں سے کوئی شخص ہوتا ہے. فَأَذَلَّهُ، وہ جو مشرک شخص ہوتا ہے وہ اس کو صاحبان فراہم کرتا ہے، یعنی رہنے کی جگہ دیتا ہے. وَأَرْفَقَهُ، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے. وَأَضَافَهُ، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے. فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتِ، جب اس مشرک کی موت کا وقت آتا ہے، أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ، خداوند کریم اس مشرک کی طرف وحی کرتا ہے کہ وعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، لو کان لک فی جنتی مسکن لاسکنتک فیہا، اگر میری جنت میں تیرے لیے کوئی جگہ ہوتی تو میں ضرور بضرور تجھے اپنی جنت میں جگہ دیتا. وَلَكِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى مَن مَاتَ بِي مُشْرِكًا، لیکن جنت میں نے حرام کر دی ہے جو میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، اس کے پر جنت میں نے حرام کر دی ہے. بس تم مشرک مرا ہے، لہٰذا اگر یہ جنت میں نے حرام نہ کی ہوتی تو کیونکہ تو نے ایک بندہ مومن کے ساتھ یہ کام کیا کہ اس کو صاحبان فراہم کیا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا،
اور اس کو جو ہے وہ اس کی مہمان نوازی کی. ولیکن یا نار ہدیہ ولا تؤذیہ، لیکن خداوند کریم کہے گا آتش جہنم سے کہ اے آتش جہنم، اس مشرک بندے کو ڈرا ضرور، ہدیہ اس کو ڈرا، ولا تؤذیہ مگر اس کو اذیت مت پہنچا. کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے ادخال السرور. اب اسی سے آپ اس کے برعکس نتیجہ نکال لیں. برعکس نتیجہ کیا؟ جب ادخال السرور کی اتنی اہمیت ہے تو اذیت پہنچانا کس قدر مذمت ہوگا. اگر کوئی مومن کسی کو اذیت پہنچائے کسی بھی طریقے سے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، اپنے گفتگو کے ذریعے سے، طعن کا نشانہ بنائے، تشنیع کا نشانہ بنائے، طنز کا نشانہ بنائے، یہ اذیت پہنچانا جس طریقے سے ادخال السرور اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ایک بندہ مشرک کے لیے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اگر جنت میں جگہ ہوتی تو میں تجھے جنت میں جگہ دیتا، اور آتش جہنم سے کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈرانا ضرور مگر اس کے لیے اس کو اذیت مت پہنچانا. تو آپ سوچئے کہ اگر بندہ مومن کو اذیت پہنچائی جائے تو اس کا گناہ کیا ہے. وَيُؤْتَ بِرِزْقِهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ، یہ ایسا بندہ مشرک ہوگا کہ صبح و شام یعنی دن کے دو اوقات میں اس کا رزق اس کو پہنچایا جائے گا. یعنی یہ جہنم میں ہوگا، اس کے باوجود اس کا رزق آئے گا. تو راوی نے سوال کیا، قلت من الجنہ، کیا اس کا جو رزق آئے گا وہ جنت سے آئے گا؟ قال من حیث شاء اللہ، امام نے فرمایا کہ جہاں سے اللہ چاہے گا وہاں سے اس کا رزق آئے گا. صلی اللہ پڑھے محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد. اصول کافی میں یہ روایت ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں کہ لا یرى احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انہ علیہ ادخلہ فقط. بہت عجیب روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی مومن کو خوش کرے، کسی مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرے تو وہ یہ گمان نہ کرے کہ اس نے فقط مومن کو خوش کیا ہے، بل واللہ علینا، بل واللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ خدا کی قسم اس نے ہمیں خوش کیا ہے، بلکہ خدا کی قسم اس نے رسول اللہ کو خوش کیا ہے. مومن کو خوش کرنا رسول اللہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے، مومن کو خوش کرنا امام زمانہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے. چھٹے امام کے دور میں ایک شخص ہوا کرتا تھا کہ جس کا نام نجاشی تھا. یہ نجاشی جو ہے وہ اس کو وزیر تھا احواز اور فارس کے علاقے کا. اس نجاشی کے زیر تحت ایک شخص تھا جو کام کرتا تھا اسی کی حکومت میں. یہ دونوں شیعہ تھے، ان دونوں امام کے چاہنے والے تھے. تو وہ جو شخص تھا جو اسی کے زیر تسلط یا زیر تحت کام کیا کرتا تھا، وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ نجاشی جو ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اور اس کا جو دیوان ہے، اس کا جو رجسٹر ہے حکومت کا، اس میں جو ہے وہ میرا بہت زیادہ ٹیکس لکھا ہوا ہے اور میں ٹیکس نہیں دے سکتا ہوں، ادا نہیں کر سکتا ہوں. لیکن وہ نجاشی جو ہے وہ میں جانتا ہوں شیعہ ہے. اچھا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پر دین ظاہر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تقیہ کا معاملہ تھا. لیکن اس شخص نے کہا امام سے، چھٹے امام سے، کہ نجاشی کیونکہ جو ہے وہ آپ کا شیعہ ہے. اور کیسا شیعہ ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَدِينُ بِطَاعَتِكَ، ایسا مومن ہے کہ جس کا دین آپ کی اطاعت ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس جملے کو سمجھیے. وہ ایسا آپ کا شیعہ ہے کہ جس کا دین کیا ہے؟ آپ کی اطاعت ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے، چھٹے امام جو کہیں گے سر آنکھوں پر، چھٹے امام جو کہیں گے. اور ایسے گزرے ہیں، ایسے گزرے ہیں. یہ ایک مرد کی مثال ہے. ایسی تاریخ میں ایک مثال ام خالد کی ہے. ام خالد چھٹے امام کی ہی صحابیاں ہیں. ام خالد کو کوئی مرض درپیش ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج شراب پینا ہے، اور شراب پیو گی تو وہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چھٹی مل گئی، صحیح نا، اب تو مجبوری ہے، کیا کریں.
ڈاکٹر نے لکھ دیا شراب پینا ہے، لیکن ام خالد چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چھٹے امام سے کہا کہ طبیب نے جو ہے وہ مجھے ایک مرض ہوا ہے اور طبیب نے مجھے اس کے لیے شراب لکھی ہے۔ تو امام نے کہا جب طبیب نے لکھ دی تو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ طبیب میرا امام نہیں ہے، آپ میرے امام ہیں، آپ جو کہیں گے وہ میری سر آنکھوں پر۔ آپ کہیں گے کہ شراب پی لو، اگر خدا نے مجھ سے کہا کہ تم نے کیوں شراب پی تو میں کہوں گی جعفر صادق نے کہا تھا شراب پی لو۔ آپ کہیں گے کہ شراب نہیں پیو، خدا کہے گا کہ خودکشی کیوں کی جب کہا کہ تمہارا مرض اسی سے صحیح ہوگا؟ کہا کہ جعفر صادق نے کہا تھا کہ نہیں پیو، لہٰذا میں نہیں پیوں گی۔ امام نے خوش ہو کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ام خالد جیسے میرے شیعہ ہوں۔ یہ جو اطاعت ہے، اگرچہ یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن بہرحال میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، درست ہے؟ غیبت خود ایک مشکل ہے، یعنی ہمارا امتحان اسی دور میں گزر رہا ہے۔ ہم اپنے امام سے دور ہیں، اپنے امام سے مل نہیں سکتے، اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتے، اپنے امام سے بات نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ ہمارے امام ہمارے امور سے واقف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے امور سے واقف نہیں ہے، کیونکہ جو نعمت پروردگار ہماری طرف بھیج رہا ہے وہ اپنی حجت کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ خداوند کریم کا فیض اس کی حجت کے ذریعے سے ملتا ہے۔ غیبت کے زمانے میں جو چیز سب سے ضروری ہے وہ ہے اپنے اندر روح اطاعت کو پیدا کرنا۔ روح اطاعت، روح اطاعت کسے کہتے ہیں؟ روح اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی ام خالد والی بات کہ آپ نے جو کہہ دیا اس کے آگے چو چرا نہیں ہے، جو آپ کا حکم ہے بس میں اس کے آگے سر تسلیم خم ہوں۔ یہ روح اطاعت امام چاہتے ہیں۔ یعنی جب ظہور ہوگا، ظہور کے وقت جو 313 افراد ہوں گے، جو پہلی کیٹیگری ہوگی سب سے، وہ ان میں یہی روح اطاعت ہوگی، یعنی آمنا و سلمنا، جو آپ کا حکم۔ اس روح اطاعت کو پیدا کرنا یہ مشکل کام ہے، یعنی اطاعت بھی ایک امتحان ہے۔ سننے میں بہت آسان لگتا ہے، بیان کرنے میں بہت آسان ہے، لیکن جب انسان اس مرحلے پر آتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی آج آ کر مثال کے طور پر امام کہیں کہ بھائی جو تم لوگ ساری نمازیں پڑھتے ہو یہ ساری نمازیں غلط ہیں، مثال دے رہا ہوں، ساری نمازیں غلط ہیں مثال کے طور پر، اور دوسرے افراد جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز صحیح ہے، تو تشیع میں سے اکثر کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یا ہم جو اذان دیتے ہیں مثال کے طور پر امام کہیں کہ یہ نہیں صحیح نہیں، ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جی ٹھیک ہے، مجتہد کی بات تو ختم ہو گئی نا، اب تو امام آ گئے سامنے، درست ہے، آپ کی اپنی حجت ہے، لیکن ایک آپ عذر پیش کیے کر سکیں گے، لیکن پہلے مرحلے میں جو ہمارے کچھ جذباتی لوگ ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ یہ کیسا امام ہے، مثال کے طور پر کیسا امام ہے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ روایت میں موجود ہیں جملے کہ ہمارا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب خود ہمارے ماننے والے ہم سے مایوس ہو جائیں گے۔ ہمارا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب ہمارے ماننے والے ایک دوسرے کے منہ پر تھوک پھینکیں گے۔ تھوک پھینکنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہی کنایا ہے، یعنی ایک دوسرے کو طنز و تشنیع کا نعرہ بنائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم ولایت سے خارج ہو، وہ کہیں گے تم ولایت سے خارج ہو، وہ کہیں گے کہ ہم ولایتی ہیں، وہ کہیں گے ہم ولایتی ہیں، درست ہے؟ یہاں تک کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، یعنی روایت موجود ہے، لوگ یہ کہیں گے کہ کوئی نیا دین لے کر آیا ہے۔ کیوں نیا دین لے کر آیا؟ اس لیے کہ جتنی بدعتیں ایجاد ہو چکی ہوں گی اس 1400 سال یا جب سے رسول خدا گئے ہیں اس وقت سے ظہور تک، امام ان ساری بدعتوں کو کینسل کریں گے کہ یہ کام اسلام میں نہیں ہے، یہ کام اسلام میں نہیں ہے، یہ کام اسلام میں نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی نیا دین لایا ہے، آج تک ہم نے ایسا دین نہ کسی سے سنا نہ دیکھا۔ تو یہ جو روح اطاعت ہے، اس وقت میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ جب اگر امام مجھ سے کہیں گے کہ اب تک جو تمہارا عقیدہ تھا یہ عقیدہ غلط تھا، مثال کے طور پر میں ایک مثال کہہ رہا ہوں، اور امام کہیں گے کہ یہ عقیدہ ہے، یا کسی عمل کے بارے میں کہیں کہ تمہارا یہ عمل صحیح نہیں تھا، یہ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد کرتے ہوئے آ رہے تھے لیکن یہ عمل صحیح نہیں ہے،
تو میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کہ کیونکہ زمانے کے امام نے کہا ہے کل تک یہ کرتا تھا آج سے یہ ہوگا. یہ روح اطاعت ہے. اس روح اطاعت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ اسی وقت ہوگی کہ جب ہم زندگی کے ہر مرحلے پر ہمارا مطمع نگاہ یہ ہو کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اہل بیت اطہار کی رضا کیا ہے. جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی اس وقت روح اطاعت پیدا نہیں ہو سکتی. بہرحال تو اس نے کہا کہ نجاشی ایک ایسا مومن ہے یدین و بطاعتک، جو اس کا دین کیا ہے؟ آپ کی اطاعت ہے، یعنی جو آپ کہیں گے وہ اس کا دین ہے. فَإِنْ رَأَيْتَ أَن تَكْتُبَ لِي إِلَيْهِ كِتَابًا، پس اگر آپ مناسب سمجھتے ہوں تو میرے لیے کچھ لکھ دیجئے، یعنی کوئی خط لکھ دیجئے تو میں وہ آپ کا خط لے جا کے اس کو دے دوں گا، تو کچھ کمی واقع ہو جائے گی جو مجھ پر ٹیکس وغیرہ اس نے لگایا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ امام نے خط میں لکھا کیا ہے اور نجاشی نے سمجھا کیا ہے. درست ہے؟ امام نے لکھا خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر اخاک یسرک اللہ، اتنا سا جملہ ہے. کیا لکھا ہے امام نے؟ اپنے مومن بھائی کو خوش کر، اللہ تجھ سے خوش ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں لکھی امام نے کہ مثال کے طور پر تو ہمارا چاہنے والا ہے، تو بندہ مومن ہے، میں تیری شفاعت کروں گا، میں فلاں کروں گا، اس بندہ مومن کی مشکل کو حل کر دے، یہ غریب ہے اور فلاں. نہیں، کچھ نہیں لکھا امام نے. چھوٹا سا جملہ. کیا چھوٹا سا جملہ ہے؟ سر اخاک یسرک اللہ، اپنے مومن بھائی کو خوش کر، اللہ تجھ سے خوش ہو جائے گا یا اللہ تجھے خوش کرے گا. اب یہ چھوٹا سا جملہ لے کر وہ چلا گیا. جب یہ گیا نجاشی کے پاس تو وہ کہا کہ میں داخل ہوا تو وہاں پر محفل سجی ہوئی تھی، یعنی کافی لوگ افراد موجود تھے. جب وہ سب اٹھ کے چلے گئے تو جب میں اور وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو میں نے امام کا خط نجاشی کو دیا اور کہا کہ ھذا کتاب ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ یہ چھٹے امام کا خط ہے. نجاشی نے کیا کیا؟ فقبلہ، جیسے ہی سنا چھٹے امام کا خط ہے، خط کو بوسہ دیا. وَوَضَعُهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، خط کو اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا. چھٹے امام کا خط ہے. وَقَالَ لَهُ مَا حَاجَتُكَ، یعنی جب خط کو پڑھا، خط کو پڑھنے کے بعد خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا. کہا کہ تمہاری حاجت کیا ہے، یعنی کس کام کے لیے آئے ہو میرے پاس. کہا کہ آپ کے جو رجسٹر ہے اس میں ٹیکس لکھا ہوا ہے اور میں ٹیکس ادا نہیں کر سکتا ہوں. تو پوچھا کہ کتنا ہے ٹیکس؟ تو اس نے کہا کہ 10,000 درہم ہے. جیسے سنا 10,000 درہم ہے تو اس نے اپنے کاتب کو بلایا اور کہا کہ یہ جو ٹیکس اس کا لکھا ہوا ہے یہ میرے مال سے ادا کر دو. پریشانی حل ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اس کی پریشانی کیا تھی کہ ٹیکس ہے گا، وہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتا ہے. کہا کہ یہ ٹیکس میرے مال سے ادا کر دو، ختم ہو گئی بات. امام کی حدیث پر عمل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ امام نے کہا تھا کہ سر اخاک یسرک اللہ، اپنے بھائی کو خوش کر، اللہ تجھے خوش کرے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ ثم وامر، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ فقال، خوب ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک سواری کو لایا جائے، ایک کنیز کو لایا جائے، ایک غلام کو لایا جائے. کہا کہ یہ تیرے لیے. جب ٹیکس کو ادا کیا اس کی جانب سے تو کہا کہ کیا میں نے تجھے خوش کر دیا؟ اس بندے نے کہا کہ ہاں تو نے مجھے خوش کر دیا. پھر کہا کہ یہ سواری بھی تیرے لیے، یہ کنیز بھی تیرے لیے، یہ غلام بھی تیرے لیے. پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیا میں نے تجھے خوش کر دیا؟ اس نے کہا ہاں کہ تو نے مجھے خوش کر دیا. پھر ایک برتن منگوایا گیا، اس برتن کو بھر دیا کپڑوں سے، کئی کپڑے بھی تیرے لیے. پھر کہا کیا میں نے تجھے خوش کیا؟ اس نے کہا ہاں تو نے مجھے خوش کر دیا. کہتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے مجھے دیتا جا رہا تھا اور مجھ سے پوچھتا جا رہا تھا کہ کیا میں نے تجھے خوش کر دیا؟ میں کہتا تھا کہ ہاں تو نے مجھے خوش کر دیا. یہاں تک کہ جس فرش پر وہ بیٹھا تھا، جس قالین پر یا جس دری پر وہ بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ اس فرش کو اٹھا لے، یہ فرش بھی تیرا. یعنی جتنا جو کچھ تھا اس کے پاس سب کچھ دے دیا. اب آپ نے سمجھا کہ اس جملے کا مطلب کیا تھا؟ یدین و بطاعتک،
اس کا دین تیری اطاعت ہے، آپ کی اطاعت ہے۔ یعنی امام کی اطاعت کس قدر محبوب تھی نجاشی کو، سب کچھ دے دیا کہ یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ غلام بھی تیرا، کنیز بھی تیری، یہ فرش بھی تیرا، سب کچھ تیرا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جب جانا تو امام کو میرا سلام کہنا، اور پھر اس کے بعد اگر کبھی بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش پڑے تو میرے پاس آ جانا، پریشان مت ہونا۔ یہ چلا گیا۔ اب یہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ وہ اس طریقے سے مجھے دیتا جا رہا تھا اور پوچھتا جا رہا تھا کہ کیا میں نے تجھے خوش کیا، اور میں کہتا تھا کہ ہاں تو نے مجھے خوش کیا۔ تو اس شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ کأنہ قد سرک ما فعل بی، اے اللہ کے رسول۔ اچھا، امام سنتے جا رہے تھے اور امام کے چہرے پر خوشی کے آثار رونما ہوتے جا رہے تھے، یعنی جیسے وہ واقعہ سناتا جا رہا تھا امام خوش ہوتے جا رہے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے اس سے آپ بہت خوش ہوئے ہیں۔ کہا کہ فقال ای واللہ لقد سر اللہ ورسولہ، خدا کی قسم اس نے اللہ کو خوش کیا، اس نے رسول اللہ کو خوش کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بظاہر ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن کتنا اہمیت والا کام ہے، کسی مومن کو خوش کر دینا۔ اگر اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے، ایک مرتبہ استطاعت سے باہر ہے تو وہ ہم پر تکلیف بھی نہیں کی خدا کریم نے۔ ایک مومن کا اتنا قرض ہے جو میں ادا ہی نہیں کر سکتا، تو خدا کریم نے مجھے مکلف بھی نہیں بنایا کہ میں اس کو ادا کروں۔ لیکن اگر کوئی ایسی حاجت ہے جس کو میں ادا کر سکتا ہوں یا کسی بھی حلال طریقے سے میں مومن کو خوش کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں۔ یہاں تک کہ کہا کہ جب مومن کو دیکھو تو مومن کو دیکھ کے مسکرا دو۔ کہ یہ مسکرا دینا بھی کیا ہے، نیکی میں کاؤنٹ کروں گا، شمار کروں گا۔ والدین کو دیکھو مسکرا دو، عالم دین کو دیکھو مسکرا دو، اپنے معلم کو، اپنے استاد کو۔ کہا یہ عبادت ہے، عبادت شمار کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نہ صرف چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اتنا آسان کر دیا ہے مرحلہ، یعنی دین کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے یا جنت میں جانا بہت مشکل کام ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ جو آپ سنتے ہوں گے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ ابراہیم جمال کا واقعہ ہے۔ ابراہیم جمال اور علی بن یقطین یہ دونوں امام کے شاگرد ہیں۔ علی بن یقطین تو بہت مشہور و معروف ہیں، آپ کس سے یعنی سنتے ہی رہتے ہیں جب بھی امام کی مناسبت سے کوئی مجلس ہوتی ہے۔ ابراہیم جمال کسے بولتے ہیں؟ یعنی جو اونٹ کو کرائے پہ دیتا تھا، جیسے صفوان جمال ہے، اسی طریقے سے ابراہیم جمال یعنی اس کا کام یہ تھا کہ وہ اونٹ کو رینٹ اے کار کا کام کرتے تھے، تو رینٹ اے کیمل کا کام تو اس وجہ سے ان کو جمال کہتے تھے۔ ابراہیم جمال ایک مرتبہ کوفے کا کیونکہ حاکم تھا، گیا علی بن یقطین کے پاس اور کہا کہ یعنی کیونکہ وزیر تھے تو جو دربان بان تھا اس سے کہا کہ جاؤ مجھے علی بن یقطین سے کہو کہ مجھے اس سے کام ہے، مجھے ملنا ہے۔ علی بن یقطین نے ملنے سے منع کر دیا کہ نہیں مل سکتا ابھی، چلے جاؤ۔ اسی سال علی بن یقطین حج کے لیے آیا۔ دوران طواف امام موسیٰ کاظم سے ملنا چاہا، امام نے منہ پھیر لیا، نہیں ملے۔ پھر امام سے اجازت طلب کی کہ امام اجازت ہو تو میں آ جاؤں آپ کی خدمت میں۔ امام نے منع کر دیا، کہا نہیں۔ مدینے پہنچ گئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حج کرتے ہیں تو پھر مکے سے جاتے ہیں مدینے، رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ مدینے پہنچ گئے۔ مدینے پہنچ کر امام سے ایک مرتبہ پھر دوبارہ درخواست کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام نے بلایا اور یہ بات بہت گنا گزری علی بن یقطین پر۔ علی بن یقطین امام کے بہت چاہنے والے تھے کہ مجھے امام نے منع کر دیا ملنے سے۔ کہا کہ یا امام آپ نے ملنے سے منع کر دیا مجھے کہ ہاں تو نے ہمارے
چاہنے والے کو ملنے سے منع کر دیا تھا، ابراہیم جمال سے ملنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا جو ہے وہ ہم نے بھی تجھے منع کر دیا۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مومن کو خوش کرنا اہل بیت کو خوش کرنے کے مترادف ہے، مومن کو اذیت پہنچانا اہل بیت کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے، یا مومن کی حاضر روائی نہ کرنا۔ کہا کہ کیونکہ تو نے ہمارے ایک چاہنے والے کو ملنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا ہم نے بھی تجھے ملنے سے منع کر دیا۔ بہت پشیمان ہوا، کہا کہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ کہا نہیں، توبہ سے کام نہیں چلے گا، توبہ سے کام نہیں چلے گا جب تک ابراہیم جمال تجھے معاف نہ کرے، اس وقت تک نہیں ہو سکتا کام۔ کہا کہ مولا میں مدینے میں ہوں، ابراہیم کوفہ میں ہے، ابھی تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر حکم دو تو کرو گے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا جاؤ بقی میں، رات کے بعد بقی میں اکیلے جانا اور کچھ دعا وغیرہ یا جو بھی کوئی ذکر بتایا، اپنے گھوڑے پر بیٹھنا ہے، ذکر پڑھنا، انشاءاللہ آنکھ کھولو گے تم کوفہ میں ہوگے۔ ابراہیم کیا بولتے ہیں، علی بن یقطین جو ہے وہ گیا رات کے وقت بقی میں، اور وہی کام انجام دیا، یہاں تک کہ جب علی بن یقطین نے آنکھیں کھولیں تو وہ ابراہیم جمال کے گھر کے دروازے پہ تھے رات کے وقت۔ دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں علی بن یقطین ہوں۔ کہا علی بن یقطین کو مجھ سے کیا سروکار، وہ تو وزیر ہے، میں فقیر آدمی، یعنی جمال کا کام کرتا ہوں، اونٹ کو کرایہ پہ دینے کا کام کرتا ہوں، وہ کہاں اور میں کہاں؟ کہا نہیں، میں علی بن یقطین ہوں، اگر مہربانی کرو میرے لیے دروازہ کھولو۔ بہرحال اس نے دروازہ کھولا، کہا کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور امام نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے کہ کیونکہ میں نے تمہیں ملنے سے انکار کر دیا تھا، تو بس تم مجھے بخش دو، یعنی مجھ سے راضی ہو جاؤ تاکہ میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ابراہیم جمال نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جو ہمارے درمیان ہوا وہ ختم ہوا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، میں اپنا رخسار زمین پہ رکھوں گا، تم اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھنا۔ کہا نہیں، یہ کام کیوں کروا رہے ہو مجھ سے، یعنی میں نے معاف کر دیا تمہیں، ختم ہو گئی بات۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، میں اپنا رخسار زمین پہ رکھوں گا، تم اپنا پیر میرے رخسار پہ کرنا۔ بس اوقات انسان کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ کیونکہ بس اوقات جاہ و حشم، پیسہ انسان میں کہیں نہ کہیں سے تکبر لے آتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہر جس سے بھی ملاقات ہو اس کو سلام کرو، چاہے فقیر ہو چاہے امیر ہو، اس کو ایک جیسا سلام کرو۔ یہ کام کیوں کہے؟ تاکہ انسان سے تکبر ختم ہو۔ تو علی بن یقطین نے بھی اس وجہ سے کہ ایسا نہیں ہو کہ خدا نخواستہ میرے دل میں ایک تکبر آ گیا ہو، کہا کہ میں اپنا رخسار زمین پہ رکھوں گا، تم میرے رخسار پر اپنا پیر رکھنا، اور صرف پیر رکھنا نہیں، پیر رکھ کے دبانا، تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ کام انجام ہوا اور ابراہیم جمال نے وہ کام انجام دیا، دونوں کے درمیان معافی تلافی ہو گئی، اور امام بھی علی بن یقطین سے راضی ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔